وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ کل ان آیات کے بارے میں ابتدائی طور پر کچھ گفتگو ہم نے کی تھی۔ آج تھوڑی سی اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ سحر، جادو کسے کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے سحر ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ جس کے اسباب ظاہر نہ ہوں، مخفی اور پوشیدہ ہوں۔ اب وہ کچھ کلمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کلمات پڑھے جائیں اور اس کے اثرات وہ پڑھیں۔ اسی طرح وہ شیاطین اور جنات کے کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی طرح مسمورزم یعنی قوت خیالیہ کے ذریعے سے کسی پر اثرات ڈالنا، یہ بھی اس کی تعریف میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی حسی چیزیں، یعنی کہ جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی آپ سے چھپی ہوئی ہیں، آپ سے مخفی ہیں، ان کے اثرات، جیسے مقناطیس کسی نے چھپایا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوہے کو دائیں بائیں کر رہا ہے، تو چونکہ وہ آپ کے نظروں سے مخفی ہے، اس لیے لغوی اعتبار سے اس کو بھی جادو کہیں گے۔ یا کچھ ادویات ایسی ہیں، میڈیسن آپ نے یوز کی ہیں، اس کے اثرات جسم پر پڑ رہے ہیں، تو یہ لغوی اعتبار سے یہ سارے سحر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ عرف عام میں، یعنی کہ عام پبلک جس کو جادو سمجھتی ہے، وہ پہلی تین چیزیں ہیں کہ کچھ کلمات ایسے پڑھے جائیں کہ جس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، یا شیاطین جنات کے اثرات ہوں، یا پھر مسمورزم یعنی قوت خیالیہ کے ذریعے سے کچھ دوسرے کے اوپر اثرات ڈالے جا رہے ہوں، یہ عرف عام ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کے اندر سحر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا امر عجیب کہ جس کو کرنے کے اندر شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہو، ان کی معاونت حاصل کی گئی ہو، ان کو خوش کر کے۔ اب ان کو وہ خوش کیسے ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو شیاطین ہیں، ظاہری بات ہے وہ خوش ہوں گے کفریہ کلمات کہنے سے، شرکیہ کلمات کہنے سے، ان کی عبادت کرنے سے، ستاروں سیاروں یا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنے سے، گندے رہنے جنابت کی حالت میں، یعنی ایسی غلاظتیں کرنا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھنا، تو ایسے کاموں سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام کر کے ان سے مدد طلب کرنا، اس کو قرآن کی اصطلاح میں سحر اور جادو کہا جاتا ہے۔ اور سحر کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ صرف آپ کی آنکھوں پر اس کے اثرات ڈالے جائیں کہ ہو چیز کچھ اور نظر کچھ آئے، یہ قوت خیالیہ کے ذریعے سے وہ اثرات ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ کلمات پڑھ کر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، تو انہوں نے پہلی قسم کو استعمال کیا تھا کہ انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی میدان میں، اور وہ لوگوں کو یوں لگنے لگی جیسے کہ یہ سانپ ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں۔ وَسَحَرُوا بِهَا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دی۔ دوسری قسم بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ وہ شیاطین کے اثرات کی وجہ سے انسان کو چیزیں کچھ سے کچھ دکھائی دیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسی نہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، تیسری قسم ہے جادو کی کہ انقلاب ماہیت، کہ کوئی کسی چیز کی ذات ہی بدل جائے، مثلا انسان سے پتھر بن جائیں، انسان سے حیوان بن جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے موطا امام مالک میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر میں یہ کلمات نہ کہتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقلاب ماہیت بھی جادو کے ذریعے سے ممکن ہے۔ باقی یہ بات کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں
معجزہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے ذریعے سے ایسا امر کہ جو عام طور پر عادت کے اندر نہ ہو سکتا ہو، اس خلاف عادت کام کو، جس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر نبی سے ہو اور اگر ولی سے ہو تو کرامت۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اسباب طبعیہ استعمال نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو سورہ انفال کے اندر آیت آتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ آپ نے جب مٹھی کنکریوں کی یا ریت کی اٹھا کر کفار کی طرف اچھالی تھی غزوہ بدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزہ اور کرامت براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور وہ اسباب طبعیہ سے ہٹ کر ان سے ورا وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ اور کرامت۔ لیکن جو جادو ہوتا ہے وہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جادو اس لیے لگتا ہے کہ اس کے اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اب مثلا یہ موبائل ہے، آپ ایک پکچر اٹھائیں اور صرف 1 سیکنڈ کے اندر امریکہ کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے، برازیل میں کوئی بیٹھا ہے، تو آپ اس کو بھیجیں گے واٹس ایپ پر، تو جائے گی نہیں جائے گی؟ تو وہ اگلا بندہ تو بے ہوش نہیں ہوتا، ابھی جادو ہو گیا، 1 سیکنڈ میں ایک تصویر پہنچ گئی یا ویڈیو پہنچ گئی، تو کیوں نہیں بے ہوش ہوتا؟ اس لیے کہ اس کو اسباب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں بیٹھے ہو اور اچانک سے خط یہاں آ کر گرے تو پھر پریشان ہو جائیں گے نا، بھی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہم پریشان ہو گئے کہ اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے۔ تو جادو اصل میں اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن اس کے اسباب چونکہ چھپے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے عجیب و غریب کام ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اسباب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے پریشان نہیں ہوتے۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتا ہے، اور معجزہ اور کرامت اسباب طبعیہ سے فوق، اس سے اوپر جا کر ہوتا ہے، اسباب کے تحت وہ نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اب اس میں کوئی اسباب نہیں، یہ اسباب سے اوپر کی چیز، کنکریوں کا بول پڑنا، ہاتھوں سے چشمے کا جاری ہو جانا، تو یہ سارے اسباب سے فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ چیز، یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ جو معجزہ یا پھر کرامت ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے، اور وہ پاک صاف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، تو ان کے چہرے سے، ان کے شب و روز کے اعمال سے، ان کی ظاہری شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جو جادو ہوتا ہے وہ عام طور پر گندے مندے اور اللہ کے نافرمانوں سے، گناہ کرنے والوں سے یہ چیزیں عمل میں آتی ہے۔ جو جتنا گندا ہوگا اس کا جادو اتنا ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ جو جتنا شیاطین کو خوش کر رہا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا جادو و ٹونا چل رہا ہوگا۔ یہ بھی ایک واضح فرق ہے۔ اور ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے جادو عمل میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر دے اور پھر اس سے کوئی ایسے مافوق الفطرت کوئی چیز وجود میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ایک انتظام کیا گیا ہے کہ نبی کی نبوت کی حفاظت کا، اس لیے ماضی کے اندر جتنے بھی ایسے دعوے دار ہوئے ہیں، مثلا غلام احمد مرزائی تھا ملعون، تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس سے کوئی ایسی عجیب چیز کبھی بھی وجود میں نہیں آئی، حتیٰ کہ اسے جب پوچھا گیا کہ تمہارا معجزہ کیا ہے، تم تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، معجزہ کیا ہے؟ تو وہ اس نے عجیب ہی معجزہ بتایا تھا، اس نے کہا جی مجھے مینسز ہوتے ہیں۔ تو وہ اصل میں بواسیر کا مریض تھا، تو اس کا معجزہ بھی اس کی نبوت کے مطابق تھا، جیسے اس کی نبوت تھی ویسے اس کا معجزہ تھا۔ بہرحال اب آخری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام بھی جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جادو اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتا ہے، اور انبیاء کرام بھی اسباب طبیعت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکتے ہیں، نیند آتی ہے، اور وہ بیمار ہوتے ہیں، اور ادویات استعمال کر کے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو
اسی طرح یہ جو جادو کے اثرات چونکہ اسباب طبیعہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات کا ہونا اور پھر وحی کے ذریعے سے پتہ چلنا، پھر آپ علیہ السلام کو اس کو نکال کر اس کا علاج کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو بہرحال اب اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، سحر جس کی حقیقت میں نے عرض کر دی، سحر کا مختصر الفاظ میں شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ یا تو یہ بنے گا کفر، یا یہ بنے گا گناہ کبیرہ اور فسق، اس سے نیچے اس کی کوئی اس کا درجہ نہیں ہے۔ یہ سحر ہے جس کو جادو کہتے ہیں۔ بقیہ کوئی آیات کے ذریعے سے دم کرتا ہے آیات کو پڑھ کر، وہ تو سحر ہے ہی نہیں، وہ تو آیات کو پڑھ کر اس کے اثرات، اللہ کے کلام کے اندر اثر ہے، جب ہماری گفتگو میں اثر ہے تو اللہ کے کلام میں بھی اثر ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سحر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آیات دیکھ لیں، اس میں ان آیات کے اندر جو 182 سے شروع ہو رہی ہیں، ان میں اصل میں یہود کی خباثت کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی اتباع نہیں کی، قرآن کو نہیں مانا، اور جو تورات ان کو دی گئی تھی اس کو نہیں مانا، ہاں جادو کے پیچھے چل پڑے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیچھے چل پڑے اس کے جس کو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اور دیکھیں وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادو نہیں کرتے تھے، اور آج بھی لوگ نقش سلیمانی کہہ کے چیزیں فروغ کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کو کیوں منسوب کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے جادو نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور اس کے پیچھے چل پڑے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل کے اندر، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ میں نے کل وضاحت کر دی تھی کہ بابل پرانا عراق ہے، اور ان دو فرشتوں کو بطور آزمائش کے اتارا گیا تھا، جو بتانے کے لیے آئے تھے بھی یہ جادو ہے، اس سے بچو، یہ نہ کرو، لیکن لوگوں نے اسی کو سیکھ کر اسی کو کرنا شروع کر دیے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ یقولا کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھ لیتے، ما، وہ جادو، یفرقون بہ، جس کے ذریعے سے وہ تفرقہ ڈال دیتے، بین المرء وزوجی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ من احد، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان دے رہے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھنا، جتنا کچھ بھی اس اسباب کی جہان کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی، مشیت اور چاہت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تم نے ڈٹنا ہے، تم نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے، اور تم نے اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لینا ہے اگر وہ کچھ کریں گے بھی تو اللہ کی حکم اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، لہذا تم نے کبھی بھی کسی قوت سے مرعوب نہیں ہونا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، وَلَا يَنفعُهُمْ، اور نفع نہیں دیتا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ لمن اشتراک، جو شخص اس میں مشغول ہوا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس اس کے لیے ایک بہترین بدلہ تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔